أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ چڑھایا گیا. میں تو وہاں نہیں تھا. جو مولوی صاحب وہاں موجود ہوگا اس کو پتا ہوگا. بہرحال مجھے پتہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اب شیعہ کی روایات اور ان کے کثرت سے بیان کرنے سے ہمارے بعض اہل سنت بھی ان کی نقل میں بات کہہ جاتے ہیں. پہلے ٹھنڈے دل سے آپ بات کریں کہ جب کرب و بلا کا میدان تھا ایک طرف یزید کی فوجیں تھیں ابن زیاد کی قیادت میں اور ایک طرف سیدنا حسین کا مظلوم و مقہور قافلہ تھا جو 72 نفوس مشتمل تھا جس میں عورتیں اور بچے بھی شامل. ٹھنڈے دل سے کعبے میں بیٹھے ہو, اللہ کے گھر میں بیٹھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ حضرت حسین کی شہادت کے بارے میں جو باتیں ہیں کہ جی شمر نے 3 دفعہ تلوار یوں کھینچی اور 3 دفعہ یوں کھینچی, پھر سر نیزے پہ چڑھایا اور سر سے نیزے پہ قرآن پڑھنا شروع کر دیا, سورۃ یاسین آپ نے پڑھی. یہ روایت آپ کو کس نے کی ہے؟ حضرت حسین کا تو کوئی بچہ ہی نہیں, سارے شہید ہو گئے, صرف زین العابدین ہیں جو بیمار تھے یا اہل بیت ہیں, خواتین ہیں, وہ خیموں میں تھی. یہ روایت کس نے کی ہے؟ اگر یزیدی جماعت میں سے تھا تو اس کی کیا روایت قبول ہے؟ اچھا اگر وہ یزیدی بھی نہیں تھا, حسینی بھی نہیں تھا, وہ تمہارے آج کل کے رپورٹر کی طرح کیمرہ لے کے کھڑا ہوا تھا کہ میں نیزے کا فوٹو کھینچ لوں, وہ کون تھا؟ یہ تو میرا بھائی بالکل 100%, حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے محدثین تو اتنے محتاط ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی روایت میں کوفی راوی آ جائے تو 99% تو اس کو جھوٹا سمجھنا, 1% میں بھی شک رکھنا. تو اب ان کی روایت کو بیان کیا جائے, یہ تو بعض محفل کو گرمانے کے لیے قصے بنائے ہوئے ذاکروں نے. وہ ایک مثال مشہور ہے نا جی, ایک ذاکر بیچارہ کہیں پٹھانوں کے علاقے میں پھنس گیا, انہوں نے بلایا اس کو محرم کی مجلس پڑھنے کے لیے پٹھانوں نے. اب اس غریب نے جو اس کو آتا تھا اسے بڑے بڑے ترسیے بھی پڑے, بڑے بڑے مظالم یزید کے بیان کیے, لیکن پٹھان چپ کر کے بیٹھے, روتے ہی نہیں. اب وہ غریب ڈر گیا, اس نے کہا کہ جب تک مجلس میں یہ لوگ جب تک شیعہ رلائے نا جی پیسے نہیں ملتے. ان کا سب سے بڑا کامیاب وہی ہوتا ہے جو مجلس کو بھڑکا دے ایک دفعہ اور مجلس میں مذہب شروع ہو جائے. اب اس نے کہا کہ اگر یہ بڑی سخت قوم ہے, اس کو رونا نہ آیا تو مجھے تو پیسے نہیں دیں گے. تو آخر میں اس نے پھر یہی کہا کہ بھائی کتنا بڑا ظلم ہے کہ یزید ظالم نے حضرت حسین کی فوج کی نسوار بھی بند کر دی. اب پٹھانوں کو چوٹ لگی نسوار پر, اچھا نسوار پہنچے بند ہو گیا, اب رونا شروع کر دیا. اب کس نے نسوار کھانی تھی اور کس نے بند کر دی؟ مقصد تو رلانا تھا نا, رلا دی. اسی طرح ایک ہوتے تھے شمسی, مظفر شمسی, شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا, عطا اللہ شاہ بخاری کا عاشق تھا. شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ہر قسم کے لوگ ہوتے تھے, کمیونسٹ بھی ہوتے تھے, لہریے بھی ہوتے تھے, شاعر بھی ہوتے تھے, عالم بھی ہوتے تھے, طالب بھی ہوتے تھے, اہل بدعت بھی ہوتے تھے, سب ہوتے تھے. شاہ جی فرنجان بھی تھے, ان کی مجلس میں سب بیٹھتے تھے. ایک بہت بڑے خطیب تھے, میں نام تو نہیں لکھتا ان کا, بتاتا ان کا. حضرت سے بے تکلفی میں کہنے لگے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ ملتان کے جوتے جو ہیں خود سے بڑے اچھے بنتے ہیں. ہاں بھائی ہے
کہا کہ گھی لے کے آ جاؤ، جوتے تیار ہیں. اب ایک محاورہ تھا نا کہ گھی لے کے آ جاؤ، جوتے تیار ہیں، تمہیں باندھنے کے لیے تیار ہے، پہنانے کے لیے تیار ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ باتیں ہیں. اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، ورنہ اختر کی بات کچھ بھی نہ تھی. حضرت حسین مظلوم تھے، شہید ہو گئے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب ان کی شہادت کو ایسا رنگ دینا کہ آپ کی بیویوں کا نعوذ باللہ سرداری تھا، بغیر پردے کے ان کو جلایا گیا. انا للہ و انا الیہ. آپ کو پتا ہے یزید کی بیوی تو بھی قریبی رشتے دار تھی. اسے جب پتہ لگا کہ حضرت حسین کے گھر والے آئے ہیں تو اس نے تو وہاں سے چیخ ماری کہ یزید کر گیا، کیا ہو گیا؟ نے کہا اہل بیت رسول کا یہ عالم. تو اس لیے بہرحال وہ مظفر شمسی کہنے لگا، انہوں نے کہا کہ حضرت ایک مجلس میں بہت بڑے بڑے لیڈر آئے ہوئے تھے، اب سب نے قصہ بیان کر دیا کربلا کا. آخر میں میری تقریر تھی، کوئی موضوع رہ نہیں گیا، میں کیا تقریر کروں؟ آخر میں نے یہی سوچا کہ چلو جی میں پھر لاشوں سے شروع کرتا ہوں کہ حضرت حسین کی لاش کیسے اٹھائی گئی، نیزے پہ کیسے لٹکایا گیا. بہت لوگوں نے ماتم پہ شروع کر دیا. کبھی علی اکبر کی لاش پہ اٹھا رہا تھا، کبھی علی اصغر کی لاش اٹھا رہا تھا، کبھی حسین کے سر کو نیزے پہ لٹکا رہا تھا، کبھی حضرت کے گھر والوں کو بغیر پردے کے یزید کے گھر میں دکھا. لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور مجھے پتا تھا کہ میں 101% جھوٹ بول رہا ہوں. اس لیے حضرت گزارش یہ ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کریں، یہ تعریف نہیں ہوتی، اس میں تنقید کا پہلو نکلتا. جو صحیح روایات ہیں وہ یہ ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر کو جب قتل کیا حجاج نے، آپ کا سر مبارک جو ہے یہ باب اجیاد کے باہر اسے لٹکا دیا کہ لوگ دیکھ کے عبرت پکڑے. بی بی اسما ان کی ماں جب گزری، دیکھا کہ بیٹے کا سر ہے، اور میں اچھا ابھی تک میرا سوار گھوڑے سے نہیں اترا. ان کے واقعات ہیں جو صحیح روایات میں ثابت ہیں. حضرت عثمان غنی کا 40 دن تک پانی بند ہونا صحیح روایات سے ثابت ہے. حضرت حسین کے بارے میں تو اختلاف ہے. بعض محققین نے تحقیق کی ہے کہ جب حضرت حسین چلے ہیں کربلا تک پہنچتے ہی شام تک شہید ہو گیا تو پانی کب بند ہوا ہے؟ انہوں نے سفر گنا ہے کہ کتنا سفر ہے اور ایک آدمی ایک دن میں کتنا سفر کر سکتا ہے. اسی طرح جیسے آپ کے ملک میں ہم کراچی سے لے کر کولخم تک محرم میں گھوڑے نکالے جاتے ہیں، دلدل نکالے جاتے ہیں. حضرت حسین نے تو اونٹوں میں سفر کیا تھا، گھوڑا تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ کہاں سے لے آئے ہیں دلدل شریف؟ اس لیے یہ ڈرامے ہیں اور انہی کو دیکھ کر لوگ جو ہیں اسلام سے بدزن ہو جاتے ہیں. ایک انگریز وائسرائے گورنر پنجاب جو ہے وہ مقرر ہو کے آیا. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ وہ 10 محرم کا دن تھا. وہ لاہور اسٹیشن میں جب اترا تو دیکھا کہ لوگوں نے کالے لباس پہنے ہوئے ہیں اور زنجیریں مار رہے ہیں. اس نے اپنے ADC سے پوچھا کہ کیا ان کو میرا گورنر بننا نامنظور ہے، اس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں حضرت، یہ آپ کے گورنر بننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اپنے ہیرو حضرت حسین کا ماتم کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اچھا کب شہید ہوئے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ تو 1200 سال سے بھی زیادہ گزر گئے. انہوں نے کہا ان کو آج خبر پہنچی ہے، یہ آج جو ماتم منا رہے ہیں. انہوں نے کہا حضرت یہ خبر تو ہے بس. انہوں نے کہا پھر اس قوم کو کبھی اقتدار نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ اسی طرح مار کھاتے رہیں گے کہ جن کو اپنا ہیرو بھی کہتے ہیں پھر اس کا ماتم بھی کرتے ہیں. جب حسین شہید ہے تو شہید تو زندہ ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے اسلام ہر کربلا کے بعد. اسی لیے علامہ اقبال نے ایک شعر میں حق ادا کیا ہے کہ سرداد نداد دست در دست یزید، کہ حسین نے گردن تو کٹا دی لیکن ہاتھ کسی فاسق کے ہاتھ میں نہیں رکھا. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کبھی لا الہ الا
اللہ کی توحید پہ عمل کر کے دکھلا دیا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، باطل کے آگے کبھی نہیں جھکتے۔ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کبھی باطل کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔ لیکن تعریف وہ کرو جو حق ہو، جو صحیح ہو، اپنی جس سے کہانیاں نہ بناؤ، نہ ڈرامے لوگوں کو سناؤ۔ اگر کسی مولوی صاحب نے کہا ہے تو میں اس سے یعنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسی کچی باتیں نہ بیان کیا کریں جس سے اہل سنت کو نقصان ہوتا ہے اور شیعہ کو فائدہ ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے جتنے مساجد ہیں، مدارس ہیں، معاہد ہیں، معابد ہیں، دین کی کام کرنے والے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، میانمار میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین شریفین کو قیامت تک فطرے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔